بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا، ان سے حضرت نے کون کون سے معجزات دکھائے، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ بیان کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ حضرت شعیب سے رخصت ہو کر مصر واپس آ جائیں، حضرت شعیب سے جدا ہو جائیں، تو حضرت شعیب نے کہا کہ اس مکان میں داخل ہو اور ان عصاؤں میں سے ایک عصا نکال لاؤ اور اپنے پاس رکھو، جس سے درندوں کو اپنے سے دفع کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عصا کے بارے میں علم تھا کہ اس سے کون کون سے معجزات لیے جا سکتے ہیں۔ وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈ کر لائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو واپس رکھو اور وہاں سے دوسری اٹھا لاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اس عصا کو واپس رکھ دیا جس کے معجزات کا حضرت شعیب علیہ السلام کو پتہ تھا، اور حضرت موسیٰ نے چاہا کہ دوسرا عصا اٹھائیں، لیکن پھر وہی عصا حرکت کر کے ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اس کو حضرت شعیب کے پاس لائے، فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ دوسرا عصا لاؤ؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے 3 مرتبہ اس کو واپس رکھا مگر پھر یہی ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ فرمایا اچھا اسی کو لے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ عصا آدم علیہ السلام کا تھا جو شعیب علیہ السلام کو ملا تھا، اور شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور اب ہمارے پاس ہے، اور اب بھی جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو وہ اسی طرح سبز ہے جیسا کہ اس روز تھا جبکہ درخت سے علیحدہ کیا گیا تھا۔ اس سے گفتگو کرو گے تو وہ بولے گا، وہ قائم آل محمد کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ وہ اس سے وہی کام لیں گے جو موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ ہم جب چاہتے ہیں وہ حرکت میں آتا ہے، جس چیز کے کھانے کو کہتے ہیں کھا لیتا ہے۔ جب اس کو کسی چیز کے کھانے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کھول دیتا ہے، اور ایک حصہ زمین سے اور دوسرا حصہ اس کے دہن کا چھت سے مل جاتا ہے۔ اس کا دہن 40 ہاتھ کے برابر کھلتا ہے، جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو اپنی زبان سے اچک لیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو بہشت سے ہمراہ لائے تھے۔ وہ بہشت کے درخت اومبہ کا تھا، اور دوسری معتبر روایت کی بنا پر بہشت کے درخت مورو کا تھا۔ اس میں 2 شاخیں تھیں۔ شعیب علیہ السلام اس کو ہمیشہ اپنے فرش کے پاس رکھتے تھے، اور جب سوتے تھے اپنے بستر میں چھپا کر رکھتے تھے۔ ثعلبی نے روایت کی ہے کہ عصائے موسیٰ میں 2 شاخیں اور پر تھیں، اور نیچے 2 ٹیڑھی شاخیں، اور سر آہنی تھا، لوہے کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کسی بیابان میں اس وقت جاتے تھے جبکہ سورج نکلا نہ ہوتا تو ان دونوں شاخوں سے ایک نور ساطع ہوتا، اور جہاں تک نظر کام کرتی اس کی روشنی معلوم ہوتی۔ جب اس کو پانی کی ضرورت ہوتی عصا کو کنویں میں داخل کرتے تھے، پانی کنویں کے اوپر کھینچ آتا تھا، اس کے سر پر ایک ڈول پیدا ہو جاتا اور پانی نکل آتا۔ جب کھانے کی ضرورت ہوتی عصا کو زمین پر مارتے تو زمین سے اس روز کی خوراک کے موافق کھانا باہر آ جاتا۔ اگر میوے کی خواہش ہوتی زمین میں اس کو گاڑ دیتے، اسی وقت وہ ایک درخت ہو جاتا اور اس سے میوہ حاصل ہوتا۔ اور جب دشمن سے جنگ کی نوبت آتی اس کی دونوں شاخیں 2 بڑے بڑے سانپ بن جاتے جو حضرت موسیٰ سے دشمن کو دفع کر دیتے۔ جب ان کے راستے میں کوئی پہاڑ یا جنگل پڑ جاتا عصا کو مارتے تھے تو راستہ ان کے لیے کھل جاتا تھا۔ جب چاہتے تھے کہ کسی بڑی نہر کو عبور کریں عصا کو مارتے، نہر اس کے واسطے پھٹ جاتی۔ کبھی دوسری شاخ سے شہد جوش مارتا، جب راستہ چلنے سے عاجز ہوتے اس پر سوار ہوتے، اور جس جگہ وہ چاہتے وہ ان کو لے جاتا اور ان کی رہنمائی کرتا، ان کے دشمنوں سے جنگ کرتا۔ اس میں سے ایسی خوشبو پیدا ہوتی کہ پھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہ رہتی۔ جب اس کو معجزے کے لیے زمین پر ڈال دیتے ایک اژدہا بن جاتا، اس سے زیادہ بڑا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کا رنگ نہایت سیاہ ہوتا، اور دونوں شاخوں کے بجائے ایک بڑا سا دہن ہو جاتا، اور 12 ڈنگ اور بہت سے دانت اس میں نکل آتے۔
اور اس کے دانتوں سے ایک ڈراؤنی آواز آتی اور اس کے دہن سے آگ کی زبان باہر نکل آتی اور اس کجی کے بجائے پر نکل آتے جس کے ہر بال مثل شہاب کے چمکنے لگتے اور اس کی آنکھیں مثل برق کے چمکتی اور اس سے ایک ہوا مانند باد سموم کے نکلتی کہ جس کو لگتی اس کو جلا دیتی۔ جب کسی اتنے بڑے پتھر کے پاس پہنچتا جو اونٹ کے برابر ہوتا اس کو بھی نگل جاتا۔ اس کے پیٹ میں پتھروں کی آواز معلوم ہوتی، بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا اور کھا لیتا تھا۔ اور اس طرح کے بہت سے اور بھی معجزات جو حضرت موسیٰ کے عصا نے دکھائے، اور ابھی تک وہ عصا قائم آل محمد کے لیے رکھا گیا ہے کہ انشاءاللہ قائم آل محمد آئیں گے اور اسی عصا سے وہی معجزات کروائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروائے تھے۔ والسلام۔